مسز کوکو، میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ اگرچہ پودے اور جانور دونوں جاندار ہیں لیکن یہ کتنے مختلف ہوتے ہیں۔ پودے گھاس، پھولوں اور درختوں جیسی چیزیں ہوتی ہیں، جبکہ جانوروں میں ہاتھی، چونٹیاں اور انسان شمار ہوتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ پودے اور جانور خلوی یا سیلولر سطح پر بھی مختلف ہوتے ہیں۔ پودے جانوروں سے اس لیے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ان میں مختلف اقسام کے سیلز یا خلیے موجود ہوتے ہیں۔ حیواناتی یعنی اینیمل اور نباتاتی یعنی پلانٹ سیلز میں بہت سی باتیں ایک سی ہوتی ہیں، لیکن ان میں بہت اہم فرق بھی پائے جاتے ہیں۔ کیا ہم یہ فرق دیکھیں؟ یہ ہم کیسے کریں گے؟ کیا سیلز ہماری آنکھوں کے لیے بہت چھوٹے نہیں ہوتے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اسپائکی، اسی لیے ہم ایک مائکروسکوپ یا خوردبین استعمال کریں گے۔ حیواناتی اور نباتاتی دونوں سیلز ایک پتلی سی تہ سے گھرے ہوتے ہیں جسے خلوی جھلی یعنی سیل میمبرین یا پلازما جھلی یعنی پلازما میمبرین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جھلی بے حد باریک اور نیم جاذب یعنی سیمی پرمیبل ہوتی ہے۔ سیمی پرمیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف کچھ ہی مادے جذب ہو سکتے ہیں۔ نباتاتی سیل میں اس کے بعد ایک ذرا سخت اور غیر لچکدار جھلی بھی ہوتی ہے جسے خلوی دیوار یا سیل وال کہا جاتا ہے۔ سیل وال سیل کو سہارا فراہم کرتی ہے اور اس کی ساخت بناتی ہے۔ یہ اپنی ہمسائیگی میں موجود سیل والز کے ساتھ جڑ کر پودے کی مکمل ساخت بناتی ہے۔ سیل وال سیلولوز سے بنی ہوتی ہے۔ حیواناتی سیلز میں سیل والز نہیں ہوتی۔ میرے خیال سے یہ سیل وال حیواناتی اور نباتاتی سیلز کے درمیان ایک بہت اہم فرق ہے۔ جی ہاں اسپائکی۔ اچھا، سیل کے درمیان یہ سیال مادہ کیا ہے؟ یہ جیلی جیسا سیال مادہ یا فلوئڈ جو سیلز میں بھرا ہوتا ہے خلمایا یا سائٹوپلازم کہلاتا ہے۔ عام طور پر یہ بے رنگ ہوتا ہے۔ سائٹوپلازم میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا ہیں؟ بہت ہی اچھا مشاہدہ کیا آپ نے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں عضویات یا آرگینیلز ہیں۔ آرگینیل سیل میں موجود ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو سیل کے اندر مخصوص کام کرتی ہے۔ ایک سیل کے اہم آرگینیلز ہوتے ہیں مرکزہ یعنی نیوکلیس، خلال یعنی ویکیولز، خیتیا یعنی مائٹوکانڈریا، سینٹریولز، سبز مایا یعنی کلوروپلاسٹ اور گولجی ایپریٹس۔ آئیے ایک ایک کر کے ان سب کو دیکھتے ہیں۔ یہ نیوکلیس ہے۔ مرکزہ یا نیوکلیس ایک سیل کا کنٹرول سینٹر ہوتا ہے اور یہ ہمارے دماغ کی طرح کام کرتا ہے۔ اس کے ارد گرد ایک مرکزی جھلی یا نیوکلیئر میمبرین ہوتی ہے اور اس میں ایک مرکزیچہ یا نیوکلیولس ہوتا ہے۔ نیوکلیولس رباسوں یا رائبوسومز بنانے میں اور ان دھاگا نما چیزوں کو بنانے میں مدد دیتا ہے جنہیں لونیا یا کروموزومز کہتے ہیں۔ رائبوسومز لاحمیات یعنی پروٹینز بناتے ہیں، جبکہ کروموزومز میں وہ مورسے یعنی جینز موجود ہوتے ہیں جن پر کسی جاندار کی خصوصیات منحصر ہوتی ہیں۔ آئیے اب ویکیولز پر بات کرتے ہیں۔ ایک نباتاتی سیل میں خلال یا ویکیول ایک بڑا حصہ ہوتا ہے جو سیل کے زیادہ تر حصے کو گھیرتا ہے۔ اس میں شوگر اور پانی کا ایک محلول موجود ہوتا ہے جسے خلوی رطوبت یعنی سیل سیپ کہتے ہیں۔ البتہ ایک حیواناتی سیل میں ویکیولز ہوا کے بلبلوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں سیل کے لیے غذائیت یعنی نیوٹرینٹس اور فضلات یعنی ویسٹ پروڈکٹس جمع ہوتے ہیں۔ اوہ، تو ویکیولز کی کامت بھی حیواناتی اور نباتاتی سیلز کے درمیان ایک اور اہم فرق ہے۔ بہت اچھے اسپائکی، نوٹ کرتے جائیں۔ سیل میں یہ ساسیجز کس لیے ہیں؟ یہ ساسیج کی شکل کے آرگینیلز
مائٹوکانڈریا ہیں۔ خیتیا یعنی مائٹوکانڈریا سیل کی بیٹریز ہیں، کیونکہ یہ سیل کو توانائی فراہم کرتے ہیں۔ اس کی بیرونی سطح ہموار ہوتی ہے جبکہ اس کی اندرونی جھلی میں شکنیں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا مائٹوکانڈریا دونوں سیلز میں موجود ہوتے ہیں۔ درون مائی شبکہ یعنی اینڈوپلازمک ریٹیکولم یا ER ایک خلوی جال یا سیلولر نیٹ ورک ہوتا ہے جو سیل کے اندر سالمات یا مالیکیولز کو وہاں لے کر جاتا ہے جہاں انہیں جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں رائبوسومز کے چھوٹے چھوٹے گولے ہوتے ہیں جو چھوٹے کارخانوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ رائبوسومز پروٹینز بناتے ہیں اور ER ان پروٹینز کو گولجی ایپریٹس تک لے کر جاتا ہے۔ گولجی ایپریٹس سیل کا ڈاکخانہ ہے۔ یہ اجزاء جیسے سیل میں موجود پروٹینز لیتا ہے، ان کا معائنہ کرتا ہے اور انہیں سیل سے باہر منتقل کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ نباتاتی سیل میں یہ سبز لوبیا جیسی کیا چیز ہے؟ یہ سبز مائع یعنی کلوروپلاسٹس ہیں۔ کلوروپلاسٹ صرف نباتاتی سیلز میں ہوتے ہیں اور ان میں ایک سبز صبغہ یا پگمنٹ موجود ہوتا ہے جسے خضرا یعنی کلوروفل کہا جاتا ہے۔ یہ ضیائی تالیف یعنی فوٹوسنتھسس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ فوٹوسنتھسس کے دوران کلوروفل روشنی کی توانائی جذب کرتا ہے اور گلوکوز بناتا ہے۔ تو کلوروپلاسٹ بھی حیواناتی اور نباتاتی سیلز کے درمیان ایک اور بڑا فرق ہے۔ اور حیواناتی سیل میں یہ ڈنڈیاں کیسی ہیں؟ یہ سینٹریولز ہیں۔ سینٹریولز نیوکلیس کے پاس موجود استوانہ یا سلنڈر نما آرگینیلز ہوتے ہیں۔ یہ سیل کی تقسیم کے دوران تکلا نما ریشے یعنی اسپنڈل فائبرز بنانے میں کام آتے ہیں۔ آپ کو یہ صرف حیواناتی سیلز میں ہی ملیں گے۔ یہ تو بہت حیرت انگیز ہے، اسی لیے جانور اور پودے ایک دوسرے سے اتنے مختلف ہوتے ہیں۔ چلیں ایک چھوٹی سی مشق کرتے ہیں۔ کیا یہ حیواناتی سیل ہے یا نباتاتی؟ آپ سیل کے کتنے اجزاء پہچان سکتے ہیں؟ یہ ایک نباتاتی سیل ہے کیونکہ اس میں سیل وال اور ایک بڑا مرکزی ویکیول موجود ہے۔ سیل وال، سیل میمبرین، ویکیول، نیوکلیس، کلوروپلاسٹس، مائٹوکانڈریا، اینڈوپلازمک ریٹیکولم اور گولجی باڈیز سیل کے اہم آرگینیلز ہیں۔ چلیں وہ سب دہراتے ہیں جو آج ہم نے سیکھا۔ اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ حیواناتی اور نباتاتی سیلز میں بہت سی مماثلات اور فرق پائے جاتے ہیں۔ حیواناتی اور نباتاتی دونوں سیلز میں سیل میمبرین، سائٹوپلازم، مائٹوکانڈریا، نیوکلیس، اینڈوپلازمک ریٹیکولم اور گولجی باڈیز پائی جاتی ہیں۔ البتہ نباتاتی سیل میں ایک بڑا ویکیول ہوتا ہے جبکہ حیواناتی سیل کے سائٹوپلازم میں بہت سے چھوٹے ویکیولز پائے جاتے ہیں۔ سیل وال اور کلوروپلاسٹس صرف نباتاتی سیل میں پائے جاتے ہیں جبکہ سینٹریولز